MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا بقبض العلماء من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رؤوسا فافتؤوا بغير علم فضلوا وأضلوا. کوئی مایوس کیوں ہو اپنی حاجت مانگ کر تجھ سے، کوئی مایوس کیوں ہو اپنی حاجت مانگ کر تجھ سے، مرادیں پاتے ہیں سب ساکنان بحر و بر تجھ سے، مرادیں پاتے ہیں سب ساکنان بحر و بر تجھ سے، کوئی مایوس کیوں ہو اپنی حاجت مانگ کر تجھ سے، مرادیں پاتے ہیں سب ساکنان بحر و بر تجھ سے، جسے جو کچھ مناسب تھا وہی تو نے اسے بخشا، جسے جو کچھ مناسب تھا وہی تو نے اسے بخشا، کسی نے فقر پایا اور کسی نے مال و زر تجھ سے، کسی نے فقر پایا اور کسی نے مال و زر تجھ سے، کوئی مایوس کیوں ہو اپنی حاجت مانگ کر تجھ سے، مرادیں پاتے ہیں سب ساکنان بحر و بر تجھ سے، کسی شے سے
شے سے امید و بیم ہوتی ہے نہیں اس کو سمجھ میں جس کے آ جائے کہ ہے نفع و ضرر تجھ سے سمجھ میں جس کے آ جائے کہ ہے نفع و ضرر تجھ سے کوئی مایوس کیوں ہو اپنی حاجت مانگ کر تجھ سے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیسا ہے اور کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیسا ہے اور کیا ہے جگر خون کیوں نہ ہوئے بے خبر ہے باخبر تجھ سے جگر خون کیوں نہ ہوئے بے خبر ہے باخبر تجھ سے میرے اعمال کو مت دیکھ دیکھ اپنی عنایت کو میرے اعمال کو مت دیکھ دیکھ اپنی عنایت کو یہی ایک عرض ہے مولا میری شام و سحر تجھ سے یہی ایک عرض ہے مولا میری شام و سحر تجھ سے وہ دل مجھ کو عطا کر جس میں تو ہو اور نہ ہو کچھ وہ دل مجھ کو عطا کر جس میں تو ہو اور نہ ہو کچھ بھی تیرا سودا ہو جس میں مانگتا ہوں میں وہ سر تجھ سے تیرا سودا ہو جس میں مانگتا ہوں میں وہ سر تجھ سے کوئی مایوس کیوں ہو اپنی حاجت مانگ کر تجھ سے اٹھائے پلکوں سے دستے دعا آٹھوں پہر کیوں ہے اٹھائے پلکوں سے دستے دعا آٹھوں پہر کیوں ہے تجھے معلوم ہے جو مانگتی ہے چشم تر تجھ سے تجھے معلوم ہے جو مانگتی ہے چشم تر تجھ سے دو عالم میں سوا تیرے نہیں حاجت روا کوئی دو عالم میں سوا تیرے نہیں
حاجت روا کوئی بتا پھر کس سے مانگوں میں نہ مانگوں میں اگر تجھ سے بتا پھر کس سے مانگوں میں نہ مانگوں میں اگر تجھ سے رشید خستہ جا کے حال پر اب مہربانی ہو رشید خستہ جا کے حال پر اب مہربانی ہو کہ وہ مدت سے رکھتا ہے امید ایک نظر تجھ سے کہ وہ مدت سے رکھتا ہے کہ وہ مدت سے رکھتا ہے امید ایک نظر تجھ سے کوئی مایوس کیوں ہو اپنی حاجت مانگ کر تجھ سے مرادیں پاتے ہیں سب ساکنان بحر و بر تجھ سے۔ معزز و موقر علماء کرام، حضرات سامعین، وقت گزر چکا، بہت باتیں آپ نے علماء کرام کی زبانی بعد مغرب سے لے کر تا عیدم اب تک آپ نے بہت باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرما لی ہیں۔ اب چندہ ضرورت نہیں ہے کہ باقی مزید باتیں کہی جائیں۔ بس میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سنتے ہیں کہ نہیں؟ سنے بھی ہیں، لیکن اس سے ایک الگ اور نرالی بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی، جس کو بہت مختصر وقت میں بتا کے جاؤں گا۔ تفصیل میں جاؤں تو گھنٹوں چاہیے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو کھانا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور چکھ رہا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا کے گھاٹ وہی اللہ اتارے گا اور خود باقی رہے گا، اس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ مسئلہ آتا ہے کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا نہیں؟ ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر مخلوق کو فنا ہو جانا ہے، تو قرآن پاک بھی مخلوق ہے یا نہیں؟ یا غیر مخلوق ہے؟ اگر غیر مخلوق ہے تو قرآن پاک کو بھی فنا ہونا ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق نہیں تو اس کو فنا ہونا نہیں۔ اسی ضمن میں ایک حدیث بھی میں نے پڑھی ہے، تھوڑی بہت ذہنیت کچھ الجھنوں کی وجہ سے ادھر ادھر ذہن ہو گیا، انشاءاللہ پھر وہ صحیح حدیث بھی پڑھ دوں گا۔ تو اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے پاک ارشاد میں فرمایا ہر موت کو مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کچھ لوگ نکلے اس قرآن کے مزاج کے خلاف، حدیث رسول کے خلاف، کہ القرآن حادث، قرآن حادث ہے، اس کو بھی فنا ہونا ہے۔ کلو کہا کہ قرآن کو بھی مخلوق قرار دے دیا ان لوگوں نے کہ اللہ خالق ہے، ہر چیز مخلوق ہے، قرآن بھی مخلوق ہے اور قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ چرچا چلا علماء
اولین میں حضرت امام احمد بن حنبل نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اسے خلق قرآن کے بحث پر. سارے علماء کہتے رہے, سارے لوگ کہتے رہے, بادشاہ تک کہتے رہے کہ اللہ اکیلا خالق ہے, باقی جتنی چیزیں آئی ہیں وہ سب مخلوق. ایک احمد بن حنبل ڈٹا رہا, کوڑے پر کوڑے کھاتا رہا, لیکن اللہ کے کلام کو مخلوق کہنے سے بچتا رہا کہ نہیں ہو سکتا, چاہے تکے بوٹی اڑا دو لیکن قرآن کو میں مخلوق نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی ذات اور کلام نفسی ہے جو اس کی ذات سے نکلی ہوئی ہے. وہ کلام قرآن کا جس کو اللہ نے دو اعجازات عطا فرمائے, ایک کتاب اللہ ہونے کا بھی اعزاز عطا فرمایا اور کلام اللہ ہونے کا بھی اعزاز عطا فرما, جبکہ اگلی پچھلی کتابوں کو یہ رتبہ اور یہ فضیلت اللہ نے کسی کتاب کو نہیں عطا فرمایا. چاروں کی تینوں کتابیں پچھلی سب کے سب کتاب اللہ ہے, لیکن کلام اللہ کا شرف صرف اور صرف اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا. اسی لیے پوری دنیا اسے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی بول رہی ہے, اور یہ کلام کیسی, اللہ کے نفس اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی بول ہے, اللہ کی بول. ایک دور آیا, عبد العزیز نامی ایک زبردست عالم ربانی نے مامون الرشید کے زمانے میں, ہارون الرشید بادشاہ کا نام تو سنا ہے, میری مائیں بہنیں ان کی بیوی کا نام سنے ہیں زبیدہ کا, ان کے بیٹے جب بادشاہ ہوئے مامون الرشید ابن ہارون رشید, تو ان کو کچھ علماء گمراہ علماء جا کے سمجھائے کہ یہ غلط عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. لہٰذا مامون رشید بہت زیادہ متاثر ہو گیا ان کی باتوں سے, اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کو قتل کر ڈالا. کیوں نہ جب پوچھا ان سے کہا کہ نہیں, اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے, کلام اللہ غیر مخلوق, کلام اللہ غیر مخلوق ہے, مخلوق نہیں ہر چیز. بالآخر یہ اللہ کے لاڈلے ولی شاہ عبدالعزیز کرمانی غالباً نام تھا یا کیا تھا, ذہن سے اترا, وہ پہنچے دربار میں. کیسے پہنچے, کچھ نہ کچھ معاملہ کیا اور پھر گرفتار ہوئے, اور پھر بہت لمبا چوڑا داستان ہے, وقت بھی نہیں گیا وہ تفصیل میں. اب اس کو اجمال میں لانے کے لیے میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں. مختصر یہ کہ وہ اللہ کا لاڈلا حق و بے باک عالم ربانی بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے, اور بہت سارے حالات ہوتے ہیں, پھر پیشی ہوتی ہے, بادشاہ کے دربار میں کچھ بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو عبدالعزیز اللہ کے لاڈلے نے کہا, بادشاہ سلامت, دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب مخلوق ہیں. کہا کہ بالکل, قرآن بھی مخلوق ہے. نہ بالکل, نہ اللہ بھی مخلوق ہے. نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو خالق ہے. وہ کیا ہے, خالق کائنات ہے. وہ اس شے سے یعنی تمام چیزیں جو ہیں یہ مخلوق ہیں. قرآن بھی ایک چیز ہے, ایک شے ہے, وہ بھی مخلوق ہے. تو اللہ بھی مخلوق ہوگا. کہا کہ نہیں, اللہ اس سے مستثنا ہے, اللہ اس سے الگ ہے کہ وہ خالقیت کا پاور رکھتا ہے, یہ مخلوق. تو عبدالعزیز اللہ کے لاڈلے نے کہا, جس طرح اللہ خالق ہونے میں مستثنا ہے, اسی طریقے سے قرآن بھی مخلوق ہونے میں مستثنا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات کی بول ہے. بادشاہ مامون رشید کے سمجھ میں آ گیا. جب سمجھ میں آ گیا, اس نے جاں بخشی کا اعلان کیا بڑے اعزاز کے ساتھ, اور فرمایا جتنے مسلمانوں کو, جتنے لوگوں کو, علماء کو آپ نے قتل کیا ہے, یہ سب کے سب کا وبال تیرے سر پہ کل آخرت کے دن ہوگا. بباگے دول ڈنکے کی چوٹ اس نے کہہ دیا. اور یہ قرآن کو بھی شے قرار دیا. کس سے, اسی آیت سے, کل نفس ذائقۃ الموت. بادشاہ بھی مان گیا. ان عقیدہ گمراہ لوگ عقیدہ وہی سنائے تھے
تو قرآن بھی جو ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی جو حدیث میں نے پیش کی ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رؤوسا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا